شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ کلاس 7 بیٹا اسلامیت کی بک نکالیں، پیج نمبر 37 میں آ جائے۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع کیوں کہا جاتا ہے اسے حجۃ الوداع؟ اس لیے 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبیین نے یہ حج ادا کیا۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حجت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے ایک بار حج کرنا، اور وداع کا معنی ہے کہ رخصت ہو جانا، یہ رخصتی، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح حجۃ الوداع کا مطلب یہ ہے ایک بار کا حج جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے رخصت ہوئے۔ لوگوں کو رخصت ہوتے وقت آپ نے لوگوں کو صاف صاف، حاضرین کو صاف صاف کہا، لوگوں مجھ سے اللہ کے حج کے مسائل سیکھ لو، آئندہ سال شاید میں آپ سے اس جگہ نہ مل سکوں۔ یعنی کہ یہ حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا۔ اس حج کے بعد آپ انتقال فرما گئے تھے، رخصت ہو گئے تھے۔ حجۃ الوداع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ذی قعدہ کے آخری ہفتہ یعنی کہ 10 ہجری کو روانہ ہوئے۔ مدینے میں ابو دجانہ سعدی اور حضرت سبا بن عرفات کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ لوگوں کا ایک جمع غفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جزیرہ عرب کے دوران نزدیک کے لوگوں نے آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے شریک ہو گئے۔ لوگوں کی تعداد لاکھ سے بڑھ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ مدینے سے باہر ذوالحلیفہ میں رات گزاری، وہاں سے حج اور عمرے کی نیت کر کے احرام باندھا۔ قربانی کے لیے اونٹ ساتھ لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر روانہ ہوئے۔ 9 ذی الحج یا 10 ہجری عرفہ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں گزارا۔ منا نماز فجر منا میں ادا کی۔ سورج نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ عرفات روانہ ہو گئے۔ آپ مشعر الحرام سے گزرے اور میدان میں عرفات میں نمرہ کے مقام پر قیام فرمایا۔ سورج ڈھلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹنی قصوہ کو تیار کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر عرفات کے مقام پر تشریف لے گئے اور وہاں لوگوں سے خطاب فرمایا۔ اس خطبے کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں حاضرین کو بہت کچھ بتایا۔ اس میں جو خاص باتیں وہ بتاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کیا، پھر فرمایا لوگوں غور سے سنو، میں اس سال کے بعد اس جگہ تم سے دوبارہ نہ مل سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں خاص باتیں یہ تھیں: انسان میں مساوات اور برابری۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ ترجمہ ہے: اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ جب آپ کے ماں باپ ایک ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا، تنہائی کی وحشت کو دور کرنے کے لیے جب بی بی حوا آئیں اور ان کے بدن سے جو ہم ساری قوم جو یہاں پہ نظر آتی ہے ان کی ہی اولاد ہیں، تو ہم الگ الگ فرقوں میں کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ جب ہمارے ماں باپ ایک ہیں، ہمارے پیدا کردہ ایک ہیں، تو ہم الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب ہم لوگوں نے کیا مختلف قسم کے الگ الگ فرقوں میں بڑھتے چلے گئے، الگ الگ قبیلے بنا لیے، الگ الگ نسلوں میں ڈھل گئے، جبکہ ہم دیکھا جائے تو ایک ہی نسل سے ہیں۔ تو یہ قوم اسلام جو ہے اس طرح کے نسلی اختلافات کو سے منع فرماتا ہے اور سب مسلمان کو ایک کہا گیا ہے۔ تم میں سب سے زیادہ فضیلت اور برتری والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تم میں سب سے زیادہ فضیلت وہی ہے جو سب سے زیادہ، یہ اللہ کے نزدیک گورے کالے اور امیر و غریب کا کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ فرق رکھا ہی نہیں ہے، یہ ہمارے خود کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا، دنیا میں بھیجا ہے، اپنی نیکی کرنے کے لیے، اپنے اچھے کام کرنے کے لیے یہاں پر بھیجا ہے، اپنی حمد و ثنا کرنے کے لیے بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو ہم یہاں برتر اور بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر ہمیں اب بہتر بننا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا بننا ہے، تو ہمیں سب سے زیادہ پرہیزگار بننا ہوگا، کیونکہ اللہ کے سامنے سب سے بہترین شخص وہ ہے تو جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو تم سب برابر ہو، ایک آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو اسی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی برتری نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ فضیلت اور برتری کا معیار اللہ کے ہاں صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ احترام انسانیت میں نمبر 2 پوائنٹ میں احترام انسانیت، لوگوں تمہاری جانیں اور تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہاری آبرو ایک دوسرے کے لیے اسی طرح محترم ہے، تم میں سے کسی کو یہ حق نہیں ہے ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت سے کھیلو۔ ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ہی احترام ہے جتنا آج کے دن عرفہ اس ماہ ذی الحجہ میں اس شہر میں مکے کا احترام۔ حقوق العباد، تیسری بات آ جاتی ہے حقوق العباد، اس میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، ہر قوم میں، ہر ادوار میں، ہر پیغمبر نے اس پہ بہت زیادہ اس لیے زور دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا جب تک خیال نہیں کریں گے معاشرے کو بہتر مستقبل نہیں دے سکتے۔ ایک قبیلہ قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ تم خاندانی برتری کی وجہ سے لوگوں کے حقوق تلف کرو اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح پیش ہو کہ تمہاری گردنوں پہ لوگوں کا بوجھ پڑا ہو اور باقی لوگ اپنے ساتھ نیکیاں لائیں۔ یاد رکھو میں تمہیں ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ قرض ادا کرو، مانگی ہوئی چیز واپس کر دو، امانت ادا کرو، ضامن تاوان ادا کرے، اور ہر مجرم اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ یہ نہ ہو کہ باپ کی جرم کا بیٹا اور بیٹے کی جرم کا باپ ذمہ دار ہرگز نہیں ہوگا۔ غلاموں اور ماتحتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم جو خود کھاتے ہو وہ کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ پہناؤ، یہ غلاموں سے بھی بدتر جانوروں جیسا سلوک نہ کرو۔ یہ بار بار تنبیہ کی گئی تھی۔ حقوق العباد، ان کی ضرورت، ان کے دکھ درد، ان کی تکلیف میں اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ ضرور دے گا۔ نمبر 4 پوائنٹ میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں جو حقوق کی حفاظت کس طرح سے، لوگوں تمہارے عورتوں پہ کچھ حقوق ہیں، لیکن تمہاری عورتوں کی بھی تم پر کچھ حقوق ہیں، صرف آپ کے نہیں بلکہ عورتوں کے بھی آپ پر کچھ حقوق ہیں۔ خبردار، تمہاری عورتیں تمہاری عزت اور تمہارے مال کی محافظ ہیں۔ عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، وہ تمہاری نگرانی میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے حقوق کے بارے میں ڈرو۔ وراثت، قانونی وراثت کی پیروی۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے میراث کا قانون نافذ کر دیا ہے۔ ہر حقدار کو میراث میں اس کا پورا حق دو۔ اب تم دوسروں کی میراث میں حقوق ختم کرنے کے لیے کسی وارث کے حق میں مال میراث میں وصیت نہ کرو، بلکہ ہر وارث کو اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حصے کے مطابق میراث دو۔ سنو، بچے کا نسب اس کے باپ کی طرف ہوگا۔ جس نے اس معاملے میں غلط بیانی کی، جس نے کوتاہی کی، جس نے نافرمانی کی، تو وہ اس پہ اللہ کی لعنت۔ 6 پوائنٹ ہے دور جہالت کی رسم و رواج کو ختم۔ کس طرح ختم کیا انہوں نے؟ دور جہالت کی، جب پتہ اسلام اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف جہالت کا اندھیرا تھا، لوگ مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح خبردار، جہالت کے دور کا خون بہا، سود اور مال کے ہر دعوے کو بھی میں ختم کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون بہا اور سود معاف کرتا ہوں۔ دور جہالت کی ہر وہ رسم رواج کو ختم جو توحید کی منافی ہے۔ ہاں، بیت اللہ کی نگرانی اور حاجیوں کو پانی پلانے کی رسم بدستور باقی رہے گی۔ اخوت اسلامی 7 پوائنٹ میں یاد رکھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور بھائی بھائی پر نہ ظلم کرتا ہے نہ ہی اسے مصیبت میں اکیلا چھوڑتا ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا، جب ہم یہ بات اپنے ذہن میں فٹ کر لیتے ہیں، اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیتے ہیں کہ سب ہمارے بھائی بہنوں کی طرح ہے، تو کبھی بھی ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو مصیبت میں، مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو ہم ظاہر سی بات ہے ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہو، اور اللہ کو یہ صفت بہت زیادہ پسند ہے۔
حقوق اللہ کی حفاظت، خبردار صرف اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نمازوں کو پابندی سے ادا کرو، ماہ رمضان میں روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور حج ادا کرو، کیونکہ میں تو نہیں ہوں، میں تو جا رہا ہوں، میں تمہارے پاس ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں جس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور وہ ہے قرآن شریف، کہ میرے بعد کوئی نبی یا پیغمبر تمہیں تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے، تعلیمات کے لیے نہیں آئے گا جو تمہیں اچھی اور بری باتوں کی تمیز سکھا سکے، بتا سکے، لیکن تمہارے درمیان ایک ایسی چیز، ایک ایسا تحفہ موجود ہے جو قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے، جو آپ کی پیروی کرے گا ہر وہ عمل میں، ہر ایسے امور میں جہاں آپ اپنی مشکلات سمجھتے ہیں کہ آسانی کے لیے اگر نکالیں، اللہ سے مدد مانگے تو یقیناً وہ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ اطاعت امیر کی اطاعت کرو اگرچہ وہ کالا حبشی ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ اس وقت ہو جب امر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہو اور تمہارے حقوق اللہ کے قانون کے مطابق خیال کرتا ہو۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی، یعنی ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری میری سنت، تم دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو، ان کی تعلیمات پر عمل کرو، ان پر عمل کرنے سے دنیا کی کوئی بھی گمراہی تمہیں نہیں بہکا سکے گی۔ اگر ہم ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں، نیک عمل کرنا چاہتے ہیں اور جنت میں اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ قرآن مجید کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا، اسے پڑھنا ہوگا اور نصیحتوں پہ سننا بھی ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو کہ پوری ایک عملی نمونے کے طور پہ ہمارے پاس موجود ہے، اسے پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو یقیناً ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے آخر میں نہایت تاکید سے فرمایا کہ اے مسلمانوں، 3 باتیں اچھی طرح سے یاد رکھنا، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اپنے اعمال میں اخلاص بھرپور طریقے سے، جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہر مسلمان دوسرے کا خیر خواہ ہو، یعنی کہ ہر مسلمان سے غرور تکبر میں ڈوبے ہوئے الفاظ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ دیکھا یہی گیا ہے غرور تکبر کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ غرق کر دیا ہے۔ تو کیا ہوا؟ مسلمانوں کو یہ کہا ہے ایک دوسرے کا خیر خواہ رہو، اگر آپ کے پاس بے جا دولت ہے، بے تحاشا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو اپنے دوسرے ایسے مسلمان بھائی جو کہ غریب ہیں، واقعی آپ کی ضرورت کے محتاج ہیں، تو ان کے خیر خواہ رہو۔ تیسرا ہے تمام مسلمان آپس میں متحد رہیں، آپس میں ناچاکی سے بچو۔ بار بار اس بات کی تاکید اس لیے کی جاتی ہے، اتحاد سے رہو، پیار محبت سے رہو۔ اتفاق ایسی طاقت ہے، اتحاد ایسی قوت ہے جو مشکل سے مشکل وقت میں بڑی سے بڑی فوج کا، بڑی سے بڑی طاقت کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اگر ہمارے اندر اتحاد کی قوت ہوگی تو کوئی بھی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن مکے میں قیام فرمایا۔ 10 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین واپس مدینے روانہ ہو گئے۔